حاجی مستان کون تھا؟ انڈیا کا پہلا ڈان کیسے بنا؟ صرف پہلا ڈان ہی نہیں تھا یہ. حاجی مستان جس کا اصل نام تھا مستان حیدر مرزا، اچھا، یہ پہلا ڈان ہی نہیں تھا، یہ انڈیا کے انڈر ورلڈ کا بانی تھا، فاؤنڈر آف انڈین انڈر ورلڈ. پہلا ڈان بھارت کا کہلاتا تھا، لیکن دنیا کے ڈانز میں بھی سر فہرست ہے یہ. اور کم از کم اگر ورلڈ کلاس ٹاپ 10 دیکھے جائیں تو ان میں اس کا پہلا دوسرا نمبر آتا ہے. یہ 1 مارچ 1926 کو، 1 مارچ 1926، یہ تامل ناڈو بھارت کا ایک صوبہ ہے، وہاں اس کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے. ایک غریب گھرانے میں، ایک عام سے کسان کا بیٹا، غریب گھر کا بچہ. یہ اس کی لائف کے کئی روپ ہیں، اور دنیا کے جتنے انڈر ورلڈ کے چیمپئنز ہیں ان میں سے کسی پر اتنی فلمیں، ڈاکومنٹریز، شارٹ فلمز، ٹھیک ہے، ڈرامے نہیں بنے جتنے حاجی مستان پہ بنے. زبردست. اسے ایک دور میں لبریٹر آف انڈیا بھی کہا جاتا تھا، اچھا لبریٹر آف ہیومنٹی بھی کہا جاتا تھا، اچھا، فرینڈ آف ہیومنٹی، فرینڈ آف ہیومنز، اوکے، یہ سارے اس کے القاب. یہ کنگ آف ممبئی بھی کہلایا، کنگ آف ممبئی، بالکل. اسے کہا. ہوں، یہ گاڈ فادر آف ممبئی گینگ، جو اصل گینگ وار تھی نا ممبئی کی، اس کا گاڈ فادر تھا یہ. اچھا، مطلب بڑا نام تھا. بڑا نام تھا. لیکن اس میں اچنبے اور منفرد انفرادیت کی بات کیا ہے؟ اتنا بڑا ڈان، اس نے آج تک ہاتھ میں پسٹل نہیں پکڑا. ڈان ہونے کے باوجود ہاتھ میں پسٹل تک نہیں پکڑا. کسی کو ہاتھ سے قتل کرنا، فائر مارنا دور کی بات، ڈنڈا نہیں مارا، کسی کو تھپڑ رسید نہیں کیا. تو نعیم مصطفیٰ صاحب یہ اتنا بڑا ڈان کیسے بن گیا؟ اب یہی اصل میں انفرادیت یہی ہے کہ جو شخص عرف عام میں کہتے ہیں یار وہ تو مکھی نہیں مار سکتا، اچھا، واقعتاً ایسا تھا کہ مکھی نہیں مار سکتا، کوئی شبہ نہیں اس میں. اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں، یہ واحد ڈان ہے انڈیا کا بالخصوص اور دنیا کا بالعموم جس نے بندوق اٹھائے بغیر اپنی بدماشی کا لوہا منوایا ہے. بندوق اٹھائے بغیر. واہ. مطلب اس قدر اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہادر ڈان تھا، بہادر ڈان تھا، جس نے نڈر. پسٹل نہیں اٹھایا. یہ 20 سے 21 سال تک بھارت پہ پورا راج کرتا رہا. 20 سے 21 سال تک راج کیا اس نے بندوق اٹھائے بغیر. ٹھیک ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کا سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ یہ بمبئی آیا، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ جی. میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی، دلچسپ، خوبصورت، دلنشیں کہانی کسی گینگ، کسی بسٹ کیے ہوئے گینگ، کسی سامنے آنے والے گینگ جو اس روئے زمین پہ جس نے نام کمایا، اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی حاجی مستان مرزا کو ملی. اچھا. ایک طرف یہ ممبئی انڈر ورلڈ کا بانی تھا، ٹھیک ہے، دوسری طرف ایک نہایت ہمدرد انسان تھا. اچھا، بیک وقت مسجد، مسلمان تھا، مسجد، مدرسہ، گرجا گھر، ٹھیک ہے، مندر، امام بارگاہ، اچھا، کسی مذہب، کسی مسلک کے مذہبی عقائد کی جو مراکز تھے، ٹھیک ہے، ان سب کی سرپرستی کرتا تھا. اچھا، مطلب سارے جتنے بھی مذہب تھے ان کی سرپرستی کرتا تھا، فائنینشل چندہ دیتا تھا. اچھا. دوسرا، سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندان ایسے تھے جن کی کفالت کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں راشن ڈال کر.
اچھا یہ سارے اس کی ہسٹری میں موجود ہے. اور جو انڈیا کی فلمیں بنی, بالکل ٹھیک ہے. آپ پتا امیتابھ بچن کی جو دیوار فلم تھی, ہاں جی اس فلم کے ڈائلاگ کمپلیٹ کرنے کے لیے, اس کے سارا پورا بیک گراؤنڈ, اس میں یہ فلم ہے نا وہ دیوار, بالکل دکھانے کے لیے اس نے 6 نشستیں کی امیتابھ نے اس کے گھر جا کے اس کے ساتھ. اچھا اتنا پاپولر تھا. اب آپ یہ دیکھیں مطلب کہ امیتابھ بچن وہاں پہ جاتا رہا, دیکھتا رہا اس کا بولنے کا انداز کیا ہے, اس کا لائف سٹائل کیسا ہے, یہ بیٹھتا کیسے ہے, پہنتا کیا ہے. یہ سارا اس نے دیکھا. اب یہ ساری باتیں آپ نے پوچھا یہ کیسے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اس کے والد صاحب ایک غریب کسان تھے تامل ناڈو کے. انہوں نے یہ سوچا کہ حالات بدلنے چاہیے تو بڑے شہر میں چلے. تامل ناڈو چھوٹی جگہ ہے. انہوں نے ممبئی جانے کا فیصلہ کیا. اس وقت کتنی عمر ہوگی اس کی؟ جسٹ 8 سال. جسٹ 8 سال. 8 سال اونلی 8 ایئرس. اچھا بچہ. ٹھیک ہے. باپ اسے وہاں لے گیا. ٹھیک باپ نے ایک چھوٹی سی گلی میں ایک معمولی سا ریسٹورینٹ تھا, اس کے باہر سائیکلز ہوتی تھی, بائیسیکلز اس وقت میں ہوتی نہیں, بالکل سائیکلز ہوتی ہیں, وہ چلتی نہیں, پہیوں والی, پہیے ہوئے, بالکل پیڈل مارنے والی. ہاں جی وہ بائیسیکل انڈیا میں بڑی مشہور تھی. ٹھیک ہے. اس بائیسیکل کو پنچر لگانے کا ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا ڈھابے کے باہر, ڈھابا تھا اس کے باہر ایک پنچر لگانے کی اس نے چھوٹی سی شاپ بنا لی. اچھا یہ اس کا آغاز تھا, یہ پنچر آغاز تھا لگانے سے. ممبئی آ کے. تامل ناڈو سے یہ ممبئی آ گیا, ٹھیک ہے. اور بمبئی نے اس کو وہ شہرت دی, عزت دی, اچھا. دولت دی اس 8 سال کے بچے کو. اچھا 10 سال تک اس نے پنچر لگائے پورے. 10 18 سال کی عمر تک, 18 سال کی عمر تک پنچر لگاتا رہا. اب سنیں, اس ممبئی نے ایک نو عمر لڑکپن میں تھا نا 8 سال کا, پنچر لگانے والے محنت کش کو ٹھیک ہے. جتنی دولت سے نوازا, جتنی عزت سے نوازا, جتنی شہرت دی, ہاں کہ وہ کنگ آف ممبئی, کنگ آف انڈیا, بانی انڈر ورلڈ کا, ایک پنچر لگانے والا. یہ آتا ہے ممبئی میں پنچر لگاتا ہے. وہ ٹھیک ہے. پنچر کی دکان تھی بائیسیکل کی پہلے, ٹھیک ہے. پھر موٹر سائیکل پہ, اچھا پھر گاڑیوں پہ پنچر لگا. ٹھیک ہے. جب گاڑیوں پہ پنچر لگنا شروع کیا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی, یہ 8 سال کا بچہ تھا, اچھا 10 12 14 سال کا ہو گیا ہوگا, پنچر بڑی گاڑی کو لگنا شروع ہو گیا. جب بڑی بڑی گاڑیاں آ کے رکتی تھی تو اس کے ساتھی دوست اور فلموں میں جو اس کو عکس بند کیا گیا, اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بات نے اس کو سوچنے پہ مجبور کیا, جو اس کا پہلا خواب تھا کہ یہ جو گاڑیوں میں بیٹھ کے بندے آتے ہیں کہ کیا اپنا نہیں کہتا تھا کہ میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ اپنے والدین کی غربت, اپنے بہن بھائیوں کی غربت دور کر سکوں, اور میں بھی یہ گاڑی لے کے اپنے گھر والوں کو سیر کراؤں. اچھا یہ تب سے اس نے سوچنا سٹارٹ کر دیا, اپنا نہیں سوچا. 8 سے 18 سال کی عمر کے درمیان ٹھیک ہے ایک خواب اس کا یہ تھا کہ میں اس قابل ہو جاؤں, اتنی دولت مجھے مل جائے کہ میں اس طرح کی گاڑیاں خریدوں اور بہن بھائی ماں باپ کی غربت, ان کا دل در دور کر سکوں. اچھا یہ اس کا خیال تھا. یہ گاڑیوں والے آ کے رکتے تھے اس کے پاس. ٹھیک ہے. تو 1-2 بندے زیادہ بار آئے ہوں گے پنچر لگوانے, ان سے اس نے تذکرہ کیا. اس نے کہا بیٹے تو کیا سوچتے رہتے ہو, تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں سوچتا ہوں کہ میرا باپ بوڑھا ہے, ٹھیک ہے, یہ دنیا سے چلا جائے گا, اسی غربت میں جائے گا. پنچر لگا کے گیا, ساری عمر گزاری. وہاں کسان تھا, کاشتکاری کرتا تھا, چھوٹے موٹے, ٹھیک ہے, محنت کش مزدور تھا. اب یہاں آ کے بھی اس کی حالت نہیں بدلی. بمبئی بڑے شہر میں ہم آ گئے, آسودگی اتنی ضرور ہے, کھانا پینا مل رہا ہے, 3 وقت کی روٹی ملتی ہے, لیکن امیر کب ہوں گے جب آپ جیسی گاڑی میں ہم بیٹھیں گے. ان میں سے ایک شخص جو تھا نا, وہ درد مند ہو گیا. کیا تھا, اس نے کہا بیٹے تو اگر بڑا بننا چاہتا ہے, دولت مند بننا چاہتا ہے, ہم تو طریقہ بتاتے ہیں. اچھا اس نے کیا, اس نے کہا تو تامل ناڈو سے آیا, ممبئی کے ایک ہوٹل کے باہر گلی میں, ٹھیک ہے, یہاں سے ہم تجھے ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں, یہ تیرا دوسرا سفر ہوگا زندگی کا جو تو دولت مند کر سکتا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اچھا. اس نے کہا ہمارے ساتھ چل ممبئی بندرگاہ پہ. ٹھیک ہے. یہ بندرگاہ پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. بندرگاہ پہ آگے اس نے کیا کام شروع کیا, کلی بن گیا. کلی بن گیا, سامان. اچھا. اور ایک فلم میں ڈائلاگ ہے, اس نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس کا جواب کیا تھا, میں دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوں. ذہانت دیکھیں آپ,
ہاں دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہوں. اور کندھوں پہ اٹھا کے سفر کرتا ہوں. اچھا یہ کلی کے طور پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. یہ کلی بن کے جاتا ہے ہوں تو وہاں کلی کے طور پہ اس نے کام شروع کیا. ٹھیک ہے. آنا دو آنا جو تھے آنا ملتے تھے, آنے دے ٹکے آنے, بالکل. ٹکا آنا, کوئی دو آنے دیتا تھا. ٹھیک ہے. یہ کلی کے طور پہ تھا, صحت مند, توانا, پینچر لگا کے محنت کا فن سیکھ گیا تھا. اس نے فوری طور پہ اس میں اپنے آپ کو اتنا ڈھال لیا اس کلی کی محنت کے بل بوتے پہ, اچھا اس نے اور دوست بنانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, مطلب وہاں پہ اور جو کولی موجود. ایک دن اس نے دیکھا کہ جو اس کے ساتھی کلی تھے ہوں وہ قطار اندر قطار کھڑے, اچھا لائن میں کھڑے, لائن اپ. ٹھیک ہے. انہیں کیوں کھڑے ہو, کیا ہوا, خیر ہے, کوئی پریڈ ہے تمہاری؟ اچھا انہوں نے کہا نہیں پریڈ نہیں ہے, ہوں صاحب آ رہا ہے. انہوں نے کہا کون سا صاحب؟ انہوں نے کہا ایک صاحب آ رہا ہے. انہوں نے کہا کون صاحب ہے بھائی, اچھا کون ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ہوں اس نے کہا ایک صاحب آ رہا ہے اور وہ آ کے ہوں ہم سے پیسے اکٹھے کرے گا. اچھا کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے وہ ہفتہ وار ہم سے بھتہ لیتا ہے. اچھا انہیں کون ہے؟ انہوں نے کہا پختون ہے, اچھا افغانی نسل ہے. انہوں نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا شیر خان. انہیں کیا کرتا ہے وہ؟ ہوں وہ کہتا ہے ہماری کمائی جو ہوتی ہے اس میں سے ہر ہفتے. تو اس نے کہا تم نے پیسے دینے یا لینے اس سے؟ اس نے کہا دینے ہیں. اس نے کہا دینے کے لیے تم قطار میں لگتے ہو. آج کل نہیں ہے جس طرح ہم بینک میں پیسے جمع کرانے جائیں پیسے جمع کرانے جاتے ہیں تو بالکل. قطار میں بھی لگتے ہیں, جمع بھی یوٹیلٹی بل جمع کرانا ہے, پیسے اپنی جیب سے دینے قومی خزانے میں, بالکل اور قطار میں لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو خیر ایپ آ گئی, اب تو آسان ایپ ہو آ گیا, گئے بالکل. لیکن یہ عجیب کام تھا. ہوں انہوں نے کہا تم بھی کھڑے ہو لائن میں؟ اچھا میں لانت بھیجتا ہوں, میں کوئی لائن میں کھڑا ہوں. واہ انہوں نے کہا بتا. انہوں نے کہا جان نکال دوں گا, کون بتا لینا آتا ہے؟ اس نے کہا شیر خان. انہوں نے کہا شیر خان کون ہے؟ انہوں نے کہا شیر خان جناب وہ افغانی نسل ہے, وہ بدماش ہے بہت بڑا, وہ اس کا نام تمیز سے لو. اچھا اس میں روڈ ڈالنے کی کوشش کی اس کے ساتھی کلیوں نے. اچھا اس نے کہا جب آئے گا میں دیکھوں گا. وہ ہر جمعے کو آتا تھا, ٹھیک ہے. وہ آ گیا ٹھیک جمعے کے بعد. اب وہ اس کے ساتھ 4-5 مشٹنڈے گن مین اس کے, شیر خان ٹھیک کے, ہے. وہی پٹھان ٹائپ. اچھا انہوں نے کہا سب سے پیسے اکٹھے کیے. ہاں اس نے اپنے 3-4 ساتھی تیار کیے ہوئے تھے, اچھا ان کو سمجھایا ہوا تھا اس نے, سمجھایا. مستان, حاجی مستان نے. ہوں انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب یہ لے لینا پیسے اکٹھے کر لو تو اس کو پکڑ کے ماریں گے ڈنڈے ان کے پاس سے. اچھا ان کو شک گزرا شیر خان کو, ساتھیوں کو, کہ یار قطار کم کیوں ہے؟ پہلے بتا دینا فرض کرے 500 تھے, ہاں تو آج یہ 400 100 کہاں گئے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا, پتہ نہیں چلا. انہوں نے پتہ نہیں کہا, انہوں نے بغاوت کر دی تھی نا اس نے کر دی. اپنے ساتھیوں کو ملا کے. ٹھیک ہے. جیسے اس نے پیسے اکٹھے کیے, آیا پیسے لے رہے تھے, انہوں نے ڈنڈے نکالو, دوڑ دبڑ ادھر ہی اسٹارٹ کر دیا. ادھر شیر خان اور اس کے ساتھی جو بدماش تھے اچھا ان کو مار مار کے لولوان کر دیا. پیسے واپس لیے, اور واپس لے کے جو کام کیا سب سے اچھا, اگر تو ڈالے تھے اپنی جیب میں تو اور بات تھی, جتنے قطار میں لگے تھے ان کو جا کے تقسیم کر دی واپس دے جس کے جتنے پیسے تھے. اچھا سب واپس کر دی. وہاں یہ مشہور ہوا کہ بندرگاہ پہ شیر خان سے بڑا ایک بدماش آ گیا. اچھا یہ بھارت کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. ٹھیک ہے. ایک محنت کش نے, مزدور نے, کلی نے, غریب کسان کے بیٹے نے ٹھیک ہے. ایک بڑے اس شخص کو جو بھتہ خور تھا, سال سے غریب کلیوں کا لیڈر بن کے, چودھری بن کے, نمبردار بن کے ان کو ٹھگتا تھا. اچھا اس نے اس کی بدماشی نکال دی. جب بدماشی نکالی, چودھری کون بن گیا؟ حاجی مستان. حاجی مستان کی دھوم مچ گئی. حاجی مستان کی دھوم مچ گئی. جب حاجی مستان کی دھوم مچی تو لوگوں نے کہا جی کہ ہمارا تو لبریٹر, نجات دہندہ کون ہے؟ حاجی مستان. انہوں نے کہا شیر خان کیا بیچتا ہے یہاں؟ ہاں شیر خان کی ہوگی بیزتی. ٹھیک ہے.